سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ اور آپ ہی ٹھیک ہے جی ناظرین، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان۔ آج اللہ رب العزت کے فضل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی، ان کے شان کریمے کے صدقے اور ان کی امتی ہونے کی غلامی کی نسبت کا یہ اعجاز ہے کہ ہمیں اللہ کا یہ فضل دستیاب ہے کہ آج الحمدللہ ابتدائے رمضان سے 28ویں پاکیزہ نشست تک، تسلسل والی نشست تک ہمیں اللہ نے رسائی دی ہے۔ یہ اس کے فضل اور کرم کے معاملات ہیں۔ ہم ان پورے دورانیے میں جو کچھ بیان کر سکے یہ بھی اس کے فضل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ تیسرا یہ حصہ ہے، جنت ہمارا عنوان ہے، وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ رب العزت نے انعام والوں کے لیے مقدر کر رکھی ہے۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جب جنت کے احوال ہیں تو ہم ترتیب وار پہلی دو نشستوں میں کچھ باتیں عرض کر چکے، آج کوشش کریں گے کچھ نئی باتیں اس میں شامل کریں۔ سب سے پہلے کون سی شخصیت جنت میں داخل ہوں گی تو اس کے بعد پھر جنت کے باقی رستے دوسری شخصیتوں کے لیے یا امتوں کے لیے آسان ہوں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صفدر صاحب، بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے، سوچنے کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا۔ بھئی سب سے پہلے زہرا پاک کے بابا جان، اللہم صلی علی حسنین کریمین کے نانا جان، ہمارے کریم غمخوار لجپال آقا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھلے گا، آپ ہی اس میں تشریف لے جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک موجود ہے، صحاح کی یہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے داخل ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ نبیوں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلا جملہ سنیے اور زیادہ سبحان اللہ کہیے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے داخل ہونے تک باقی امتوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یہ لفظ ہے حدیث کے اندر، فرمایا باقیوں کے لیے حلال ہوگی تو ہمارے بعد۔ اور پھر وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حشر کا میدان کے تمام معاملات فائنل ہو جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت حکم ہوگا جنتیوں کو جنت میں جانے کا، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت پہ دستک دیں گے۔ حضور جنت کے حلقے کو پکڑ کے، وہ دوسرے آنا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا میں جنت کا حلقہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو سرکار جب کھٹکھٹائیں گے نا تو خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے، حالانکہ جانتا تو وہ ہے لیکن یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے، بتایا گیا ہے کہ نام پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ تو وہ پوچھے گا کہ کون ہے تو کریم آقا فرمائیں گے انا محمد ابن عبداللہ۔ تو اس وقت وہ کہے گا مسکرا کے، خوش ہو کے، اہلم و سہلم مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے یہ عرض کرے گا کہ یہ دروازہ آپ ہی کے لیے کھلے گا، مجھے آرڈر تھا کہ آپ سے پہلے دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا ہے۔ تو یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، میرے آقا کا اکرام اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے اعزاز اور شرف کہ نبیوں میں، رسولوں میں، پوری مخلوقات میں سب سے پہلے۔ یہ سوال اس پس منظر میں بھی کیا جاتا ہے بلال اپنا صفدر صاحب، جی ارشاد کہ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بات عموماً ممبروں پر بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار نے فرمایا بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ میری اونٹنی کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس روایت کو غیر مستند روایت اہل علم نے، محققین نے قرار دیا ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نظر نہیں آتی۔ ہاں کوئی لاجک بھی نظر نہیں آتی، لہذا سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور پھر مصطفیٰ امتوں میں مصطفیٰ کی امت سب سے کیا پہلے۔ بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پروٹوکولز ہیں، کیا ڈیکورم ہے
جس کا ذکر فرمایا ہے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قبلہ مفتی صاحب نے. اللہ اکبر. سب سے پہلے ہمارے کریم آقا جنت میں داخل ہوں گے, جنت کو شرف یاب کریں گے, اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ ان کی رحمت سے, ان کی شفاعت سے اور اللہ کے فضل سے آپ کے دامن رحمت میں پناہ لے گی. آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ جی قبلہ, ماحول بڑا ایمان افروز ہے, اور کیوں نہ ہو ہم ایسے بھی خوشخبریوں کے منتظر رہتے ہیں, اور خوشخبری والی کوئی بات ہو تو پھر بہرحال بندہ مومن کی توجہ بڑھ جاتی ہے, اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. جنت کے عمومی, میں معذرت کے ساتھ, جی مجھ صاحب, آقا کریم نے خود فرمایا ہے, شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں, یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, فرمایا میرے غلاموں کو بشارت دیا کرو, نفرت نہ دلایا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت پیغام مفتی صاحب نے نشر کیا ہے کہ محبت کے زمزمے لٹایا کریں, نفرت کے ترانے بند کر دیا کریں. یہی ایک بندہ مومن کا شیوا ہے. شاہ جی قبلہ, آغاز تو ہو گیا حضور علیہ السلام کے جنت میں جب آپ تشریف لاتے ہیں, اس کے بعد جنت کا جو عمومی ماحول ہے یا خصوصی ماحول ہے اس کی بھی کچھ جھلکیاں اور کچھ اشاریے ہمارے سامنے لائیں, تاکہ تمام دیکھنے والوں کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کا احساس ہو اور اس کے حصول کے لیے کوششیں تیز تر ہو جائیں ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صفدر بھائی, اور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے یہ سارا حدیث مبارکہ کا فیضان پہنچایا ہے کہ ساری امتوں پہ حرام ہے جب تک آپ اندر کا نقشہ آپ کھینچیں گے تو پھر ہمارا اور دل کرے گا. اور دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, جو سوال کیا تھا کہ کون سب سے پہلے جنت میں جائے گا, بھئی سادی سی بات ہے, جو مالک جنت ہے وہی سب سے پہلے جنت میں جائے گا, جو مالک ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق جنت وہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم انہیں خالق جنت نہیں مانتے, خالق جنت وہ ہے. اب خالق جنت نے انہیں مالک جنت بنایا ہے, اور مالک جنت نے حسن اور حسین کو سردار جنت بنا دیا ہے. حضرت صاحب سے پہلے تو مالک جنت ہی جائے گا, اور جو مالک جنت ہے اور جو سردار جنت ہے, جتنا جو اس سے محبت کرے گا میرا رب اسے بھی جنت کی لذتیں عطا فرمائے گا. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے احوال کیا ہوں گے اور جنتیوں کے احوال کیا ہوں گے. سورۃ الدہر میں, جسے سورۃ الانسان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, اس میں اللہ کریم نے سارے احوال بڑے واضح طور پہ بیان فرما دیے ہیں. ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, کہ جو اس زندگی میں اب یہاں صبر کرو گے تو وہاں ساری نعمتیں ملیں گی نا. اب اللہ کریم نے جو نعمتیں وہاں ہمارے لیے رکھی ہیں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہی لینا چاہتے ہیں. اب جو صابر نہیں ہوگا اسے تو نہیں ملے گی. شرط یہ رکھی ہے کہ جنت اسے ملے گی جو یہاں ان نعمتوں پہ صبر کرے گا اور انتظار کرے گا کہ میرا رب کب عطا فرماتا ہے. اور ابتدا ہی سے کی ہے, جو صبر کرے گا اسے جنت بھی عطا فرماؤں گا, جنتوں وحریرا, اور جو لباس عطا فرماؤں گا وہ ریشم کا عطا فرماؤں گا. یہاں حرام رکھا ہے وہاں میرا رب عطا فرمائے گا. یہاں میں ضمنی ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کی وجہ کیا ہے, جس چیز کو حرام کیا اس کی وجہ کیا ہے. اور آج یہ ہم رمضان میں بیٹھے ہیں تو لوگ روزے کے بھی طبی فوائد بیان کرتے ہیں, روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے, صحت پہ یہ اثرات ہوتے ہیں, شراب نہیں پینا چاہیے اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی فائدہ نقصان نہ بھی ہوتا, جب میرے رسول نے کہہ دیا جسے حلال تو وہ حلال ہو گیا, جسے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اب اگر آپ اسے نہیں سمجھ سکتے تو پھر بھی آپ کو ماننا ہوگا. دیکھیے نا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو اللہ کی راہ میں انسان کو مشکل برداشت کرنا پڑتی ہے وہ شہادت ہے. اب شہید سے پوچھئے گردن کٹ گئی, اسے طبی فائدہ کون سا حاصل ہوا ہے؟ وہ تو قبر میں چلا گیا, اس کی تو تدفین ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے کٹ مرنا یہی عبادت ہے. جسے حلال کہہ دیا, جہاں حلال کہا حلال ہے. اب میرے آقا چاہیں تو سراقہ بن مالک کو عطا فرما دے سونے کے کنگن, باقی سارے مردوں کے لیے حرام ہو جائیں. تو یہ میرے آقا کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں اختیار دیا کہ جس چیز کو چاہو حلال کرو, جس چیز کو چاہو حرام کرو, بلکہ اتنا اختیار دیا جس کے لیے چاہو حلال کر دو, جس کے لیے چاہو حرام کر دو. تو یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بھئی یہاں حرام ہے وہاں حلال ہوگا, تو ہمیں اس کی جستجو میں رہنا جو میرا رب وہاں عطا فرمائے گا. آگے جنت کا حال یہ ارشاد فرمایا بھئی جنت بھی مل گئی, حریر بھی مل گئی. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, وہاں اتنی دھوپ نہیں ہوگی کہ تم جلنا شروع ہو جاؤ, اتنی سردی نہیں ہوگی کہ تم پہ جمود طاری ہو جائے. میرا رب تمہیں گاؤ تکیے وہ عطا فرمائے گا, وہ تخت اور پلنگ عطا فرمائے گا, جہاں بیٹھ کر تم ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفتگو کرو گے جس سے تمہاری روح کو تسکین نصیب ہو جائے گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. صفدر صاحب, پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وہاں دھوپ نہیں ہوگی,
دوسری آیت میں ارشاد فرمایا پھر بھی ان درختوں کے سائے ایسے ہوں گے کہ وہ تمہارے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. اب ذرا اندازہ کیجئے دھوپ نہیں تو سایہ کیوں چاہیے. میرا رب یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر کے تو آؤ نا. جس چیز کی تم زندگی میں خواہش کرتے ہو میں تمہاری طلب سے بڑھ کر وہاں عطا فرماؤں گا. اور وہاں جو برتن ہوں گے جن میں میرا رب اپنی جناب سے شراب طہور عطا فرمائے گا وہ چاندی کے بنے ہوئے برتن ہوں گے. گلاس شیشے کے ہوں گے. اور اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا وہ شیشے کے گلاس بھی ایسے ہی لگیں گے جیسے یہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت یہ منظر ہوگا. اور میں علماء کرام کے لیے صرف اس ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں, ترجمہ رہنے دیتا ہوں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. تو اللہ کو راضی کرو جو یہاں چاہتے ہو اس سے بڑھ کر میرا رب وہاں عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دو جملے شاہ جی میں عرض کروں گا. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ وہ حلال حرام کبھی جسے چاہیں حلال کر دیں. قربان جائیے اس منظر پر کہ جب حضور مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں ویسے مومنین کے لیے 4 خواتین حلال ہوتی ہیں لیکن علی تم پر نہیں, اللہ اکبر, سیدہ کے ہوتے تم پر نہیں. خیال بھی کیا تو خیال بھی نہیں کرنا. اور جنت کے مالکوں کا ذکر کیا ہمیں کیونکہ نعت شریف کی طرف بڑھنا ہے حافظ عابد صاحب کی طرف. تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے اور پھر اس کو اور سمجھ کر نعت کی طرف بڑھیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آئیے کلام سنتے ہیں حافظ صاحب. حنیف ناظر صاحب علیہ رحمہ کے وہ کلمات آپ کے بڑے معروف ہیں, پوری دنیا میں بڑی محبت سے سنے جاتے ہیں, جس میں حضور کے معجزات کا ذکر ہے. اگر وہ عنایت فرمائیں تو پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں کچھ اور شامل کرتے ہیں. ارشاد ہو. اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ کسی امتی کو سفر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ, لیے جا رہے ہو ملائکہ, تو وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ. اور صدر صاحب شعر بڑا پیارا ہے. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو
موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ. واہ واہ سبحان اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے, محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے, نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے میرے سرکار گر سورج نکل آئے تو اچھا ہے. ایک مختصر وقفہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.